الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد استعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تو ناظرین کرام، آج پھر ہم دوسرے حلقے میں موجود ہیں جس میں ہم دیکھیں گے اور جانیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے حوالے سے مزید جانکاری لیں گے، گفتگو حاصل کریں گے، معلومات حاصل کریں گے. تو بھائی اور بزرگ و دوستو، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا اور جانا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ مبارک پوری طرح سے مکمل بند ہے اور اس کے باہر ایک اور ہی دیوار چڑھی ہے. کب بنا، کس نے بنوایا، پھر گنبد خضرا جو ہے وہ کب بنایا گیا، سب سے پہلے اس کی تعمیر کب ہوئی، پھر اس کے اوپر رنگ جو پہلے سفید تھا یا لکڑی کا رنگ تھا یا سیمنٹ کا رنگ تھا، پھر اس کے بعد بلیو رنگ، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو دوسرا رنگ چڑھ گیا گرین والا جس کو ہرا رنگ کہتے ہیں، وہ کب چڑھا. یہ ساری کی ساری تفصیل ہم نے جانی. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اندر کی کیفیت کیا ہے. آپ جانتے ہیں مورخین کرام جو ہیں جنہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی، تو ایک مورخ ہیں سمہودی رحمہ اللہ. تو انہوں نے اپنی کتاب تاریخ المدینہ کے اندر ذکر کیا کہ جب ان کے زمانے میں اس کی تاریخ اور پوری کتاب، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اگلی ویڈیو میں آئے گی. اس کتاب کا نام بھی پورا اور کتاب کی کاپی یعنی اس کا فوٹو، جو کتاب کا فرنٹ پیج ہے اس کا فوٹو آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لایا جائے گا. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا، اور وہ اس کی تاریخ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی. انہوں نے لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو آگ لگی، مسجد کی تعمیر توسیع کا کام جاری تھا، تو دیکھا گیا کہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو باہر حفاظت کے لیے بنی ہوئی دیوار تھی، وہ دیوار گرنے لگی. جو بقی قبرستان کی جانب والی دیوار ہے وہ گرنے لگی، تو ایسے ٹیڑھی ہوئی تھی، گرنے والی تھی. تو کیا ہوا کہ اس دیوار کو گرا کے اثر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ لیا گیا. لیکن ہوا یوں کہ جب وہ دیوار گرائی گئی، جو حفاظت کے لیے بنی ہوئی دیوار تھی، جب وہ گرائی گئی تو دیکھا کہ اندر سے حجرے کی دیوار بھی کافی، اس کو بھی ضرر پہنچا ہوا تھا، کافی ساری وہ بھی ڈیمیج تھی، گرنے والی تھی وہ بھی. تو پھر اس کو بھی گرایا گیا. گرانے کے بعد دوبارہ اثر نو اس دیوار کو چڑھایا گیا، بنایا گیا. تو سمہودی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ کچھ 5-7 رکنی علماء کی کمیٹی اندر گئی، اور ان علماء کرام نے، بڑے بڑے علماء تھے، تو ان علماء کرام نے جو اندرونی کیفیت دیکھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی، انہوں نے وہ اپنی کتاب کے اندر بیان کی. سمہودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، جو تاریخ المدینہ کے نام سے کتاب انہوں نے لکھی، اس کے اندر انہوں نے ایک خاکہ بنایا. تو اس خاکے کی شکل ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے بنانے کی کوشش کی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ تاکہ ہم اور آپ بھی اس کو اچھی طرح سے جان سکیں، سمجھ سکیں. تو خاکہ اس طریقے سے ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. یہ جو جالی ہے، یہ والی جو باہر آپ دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ لائن، یہ باہر والی سب سے بڑی لائن، یہ ہے جالی، جس جالی سے آپ اور ہم سب سلام کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. اس کے اندر ایک دیوار ہے جو 5 کونے والی دیوار ہے، جس کا آپ کا ذکر کیا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں. تو یہ 5 کونے والی دیوار، یہاں یہ کونا دیکھیے، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا ادھر ہے، ایک کونا ادھر ہے، ایک کونا ادھر ہے، ایک ادھر ہے. یہ 5 کونے والی دیوار ہے. اور اس دیوار کا یہ جو ایریا ہے، یہ پیچھے یعنی مدینہ کے شمال کی طرف آتا ہے، یہ پیچھے کی طرف، جہاں سے جنگ احد وغیرہ پیچھے کا حصہ. تو یہاں سے پیچھے، کیونکہ مسجد نبی ہے پیچھے تک، کافی پیچھے تک مسجد نبی ہے، تو یہاں پہ پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں تاکہ ان کی نمازوں کی ڈائریکشن ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف نہ ہو، بلکہ قبلے کی طرف ہو. تو اس لیے یہ کونا بنا دیا گیا یہاں دیوار کا. پھر اس کے بعد یہاں سے یہ جو دیکھ رہے ہیں اندر والی جو دیوار ہے، یہ دیوار، تو یہ جو دیوار ہے یہ ہے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیوار.
اور اس کے اندر سب سے پہلے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل ان کے پیٹھ کے برابر پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے اور ان کی قبر مبارک پیچھے ایسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 3 سٹیپ کی طرح. اور تیسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے پیچھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے برابر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے اور ان کی قبر اس طرح سے ہے. سب کے قبلے کی طرف چہرے ہیں, سب کے چہرے قبلہ مبارک کی طرف ہیں, قبلہ کی طرف ہیں, جنوب کی طرف ہیں سب کے قبلے, سب کے چہرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہلے, پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ وہ دیوار ہے, یہ وہ حجرہ ہے جس کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مکمل طور پہ بند کر کے بنایا تھا اپنے زمانے میں ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ کے کہنے پہ. پھر اس کے بعد جو 5 کونے والی دیوار ہے یہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بنائی تھی اور یہ بھی اسی سن 90-91 ہجری میں بنی ہے, اسی وقت بنی تھی. لیکن اس کی یہ جو اس طرف والی دیوار ہے, یہ اس طرف والی دیوار, یہ والی دیوار, یہ والی اور یہ والی, یہ دیواریں گرائی گئی تھی جو اس وقت امام سمہودی یعنی مورخ سمہودی رحمہ اللہ نے, امام سمہودی رحمہ اللہ نے جو دیکھی تھی اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ خاکہ بنایا, اس طریقے کا انہوں نے خاکہ بنایا. پھر اس کے بعد یہ جو جالی ہے جس جالی سے ہم لوگ اور آپ لوگ سب سلام کرتے ہیں, ان 2 دیواروں کے اندر کوئی بالکل بھی دروازہ نہیں ہے, یہ مکمل بند ہیں, ان میں کوئی دروازہ نہیں ہے. ہاں یہ جو جالی ہے اس کے اندر یہاں پہ ایک دروازہ ہے جس کا نام باب فاطمہ ہے, کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ یہاں ہوا کرتا تھا. وہ بھی اس وقت جو جالی اور حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایریا ہے اس کے اندر شامل ہے, اس لیے یہاں پہ اس کا نام باب فاطمہ ہے. یہاں سے کیا ہوتا ہے, جو زائرین ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں, داخل جب ہوتے ہیں جن کے لیے کھولا جاتا ہے, یہاں سے جاتے ہیں تو یہاں سے گھومتے گھومتے آتے ہیں اور یہاں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کہتے ہیں. پھر یہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد یہاں پہ مکمل طریقے سے اس کو دیوار کو اور جالی کو مکمل بند کر دیا گیا, یہاں سے دیوار چڑھا کے ایسے یہاں سے دیوار لگا کے, تاکہ کوئی بھی مکمل طواف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ نہ کر سکے. کیونکہ جب یہاں سے داخل ہوں گے, یہاں سے گھومتے گھومتے آپ یہاں سے آ کے باہر نکلیں گے, یہاں سے آگے باہر نکلیں گے تو یہ پورا چکر ہو جائے گا, ایک طواف ہو جائے گا. اور طواف صرف ہم اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کو کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے حکم سے صرف بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے, باقی کسی کا بھی طواف کرنا جائز نہیں ہے, چاہے وہ انبیاء کی قبریں ہوں, صالحین کی قبریں ہوں, اولیاء کرام کی قبریں ہوں, کسی کی بھی قبر ہو, قبر کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. اسی لیے اس کے خدشے سے علماء کرام نے اور باقی جو اس وقت موجود لوگ تھے انہوں نے اس جالی کے جب یہاں سے دروازہ رکھا تو یہاں سے جو لوگ انٹر ہوتے ہیں, جب بڑے بڑے کسی وزیر کسی کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے, یہاں سے جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ یہاں سے اس طرح سے گھومتے ہوئے جاتے ہیں اور یہاں سے آ کے سلام کہہ کے یہاں سے سلام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. پھر وہاں سے واپس یہاں سے آ کے ادھر سے باہر نہیں نکل سکتے, بلکہ وہ یہاں سے واپس جاتے ہیں اور سیدھے واپس آ کے یہاں سے باہر نکلتے ہیں, یہ حفاظت کے لیے. اور اس کے بعد ایک اور چیز, یہ جو دیوار ہے جو 5 کونے والی دیوار ہے, اس کے اوپر پردہ چڑھایا پہلے ملک فیصل رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں, اور پھر اس کی تجدید کی گئی ملک فہد رحمہ اللہ کے زمانے میں, ایک اور نیا پردہ اس کے اوپر چڑھا دیا گیا. لوگ جب جالی سے دیکھتے ہیں تو ان کو اندر گرین گرین نظر آتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اندر بڑی ساری قبر بنی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے مزار بنایا جاتا ہے اس طریقے کا مزار بنا کے قبر بنائی ہوئی ہے. ویسا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم مزید تفصیل آپ کے سامنے لائیں گے. ابھی اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھیں گے, اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.